حضور مغربی ممالک میں بچوں کو چھوٹی عمر سے کام کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور پیرنٹس بھی ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اسکول کی سوسائٹی ڈسکریج کرتی ہے. جی مغربی ممالک جی سوسائٹی ڈسکریج کرتی ہے, قانون ڈسکریج کرتا ہے. جو پاکستان کے قانونوں کا بائیکاٹ ہوا ہے وہ اسی لیے تو ہوا ہے کہ چھوٹی عمر میں سے کام لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بچوں کو 15 سال سے اجازت ہوتی ہے, الاؤڈ ہے. لیکن چھوٹی عمر جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بہت چھوٹی عمر میں ہمارے ہاں کام ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو دراصل اقتصادی تقاضے ہیں ان کے پیش نظر یہ ناممکن ہے کہ غریب خاندان 15 یا 18 سال کا انتظار کریں اور پھر ان کے بچے کام کریں. جس کو یہ لوگ اپنی سوسائٹی کے تخمینوں کے مطابق ظلم سمجھتے ہیں وہ احسان ہے وہاں, اور ان کی سوسائٹی کے سے اختلاف ہونے کی وجہ سے ان کے نتائج ان کو اطلاق ہی نہیں پاتے. اس لیے یہ موومنٹ تھرڈ ورلڈ کی طرف سے چلانی چاہیے. جواب ہی نہیں دیتے, پاگلوں کی طرح دھوکہ دے کے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی نہیں کیے بچے استعمال. بالکل دھوکہ بازی ہے, غربت ہے, تم پاگل ہو گئے, تمہاری اکانومی اور ہے, ہماری اکانومی اور ہے. اگر ہم یہ روکیں گے تو خاندان بھوکے مر جائیں گے. تم اس کو احسان سمجھتے. ہاں چھوٹے بچوں سے سختی سے کام لینا اور ان کی توفیق سے بڑھ کر بوجھ ڈالنا یہ ظلم ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ دکھاؤ ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن انہوں نے صرف اس کو بہانہ بنایا کیونکہ اس عیسائی لڑکے نے تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور اس سے قبل یہ عیسائیت کا شور پڑ چکا تھا, اس لیے اب اس کو بہت اٹھا رہے ہیں. جو اسلامک فنڈامنٹلزم ہے یہ ایک رد عمل کے طور پر کرسچن فنڈامنٹلزم ان کی دہریہ سوسائٹی میں پیدا کر رہا ہے. وہ فنڈامنٹلزم مذہب سے محبت کے نتیجے میں نہیں ہے, نہ دراصل ان کا فنڈامنٹلزم ہے, وہ نفرتوں کے نتیجے میں ہے. اور اٹ گوز ویل ود آل کرسچنس ویدر بلیورز اور نان بلیورز, سب کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ قالین کے بند کیے گئے سب کوئی ہمدردی کا پہلو نہیں ہے اس میں. جتنا ظلم ہندوستان میں غریب چھوٹے بچوں پر ہو رہا ہے لیبر کے معاملے میں, اس کی مثال شاید دنیا میں کہیں نہ ملے. اور جو ظلم اس وقت جاپان میں ہو رہا ہے باقاعدہ کوریا سے اور دوسری جگہوں سے, مشرق بعید کے بعض ممالک سے باقاعدہ لیبر دھوکے کے ساتھ فالس پاسپورٹس کے اوپر وہاں پہنچائی جاتی ہے. وہاں چھوٹے بچوں سے بھی کام لیا جاتا ہے, عورتوں سے بھی کام لیا جاتا ہے, ان کے پاسپورٹ قبضے میں کر لیے جاتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. فلپینز مشرق بعید کے ممالک, ہاں فلپین سے خاص طور پر, تھائی لینڈ, فلپین اور بھی دوسرے ممالک سے. اور وہ جو ہے یہاں کے مقابل پر بہت زیادہ ظلم مظالم ہے. یا ایک فریڈم ہے, ایک بچہ چھوڑ کے واپس آ سکتا ہے. وہاں وہ لوگ مسلسل ان سلمز میں ان کی قید میں رہتے ہیں اور ان کی اقتصادیات کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور اس طرف نظر نہیں ڈالتے. اس لیے جو ہے نا انسانی قدروں کے نام پر سب فضول قصے, ایک پروپیگنڈا ہے, ایک بہانے بنائے ہوئے ہیں. جس سے دل چاہے اس کی ہر چیز برداشت, جس کا دل نہ چاہے اس کی کوئی چیز بھی برداشت نہیں. یہ مضمون, مگر اس میں بیوقوفیاں ہماری اپنی بھی ہیں. مضمون کو سمجھ کر اس کو اس طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. ان کی کمزوریاں ان کو دکھانی چاہیے, دنیا پر کاؤنٹر پروپیگنڈے کے لیے اظہار کرنا چاہیے کہ فضول باتیں کر رہا ہے تم لوگ. اگر یہ کریں تو ان کی قوم کا اکثر حصہ اس پروپیگنڈے کے فریب میں آتا ہے, خود فطرتاً ایسا نہیں ہے. یہ میرا تجربہ ہے. دن بدن یورپ میں انسانی ہمدردی کا جذبہ عام سطح پر پیدا ہو رہا ہے اور پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے. اس سے استفادہ کرنا یہ تیسرے ممالک کے صاحب عقل لوگوں کا کام ہے, بجائے اس کے کہ اس وسیع طبقے کو جو ان کی سیاست پر سب سے طاقتور اثر رکھنے والا ہے, ان کے ہاتھوں میں کھیلنے دیں. ان تک پیغام پہنچانے کے لیے ذرائع استعمال کریں
وہ ان کی عقلوں کو جو بات مطمئن کرنے والی ہے وہ ان کو بتائیں تو کیفیت بدل جائے گی. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، نہ دوسروں کے حالات کا علم ہے، بس اپنے کھاتے سے کام ہے، کھانا کھاجا جو ہے نا وہ ملتا رہے بس کافی ہے. ہاں یہاں کے والدین کے لیے کیا ہدایت ہوگی؟ جہاں کے معاشی حالت بہت بہتر ہے لیکن اسکول کے بچے جب کام شروع کرتے ہیں اس کے منفی اثرات زیادہ ہیں ان کے زندگی پر. وہ یہ تو اقتصادی تقاضے ہیں، ان کو آپ بیرونی قوانین سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اخلاقی تقاضے جمع اقتصادی تقاضے مل کر اپنے قانون بناتے اور ان کو ڈکٹیٹ کراتے، ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں، اور حکومت کی یا دوسری دخل اندازیوں میں کوئی کام نہیں کرتی. مذہب کا کام ہے اخلاقی حصے کو تقویت دے. اگر وہ حصہ اونچا ہو تو اقتصادی تقاضے کسی بھیانک صورت میں منتج نہیں ہو سکتے، ایک جگہ جا کے رک جائیں گے. اگر وہاں کوئی معیار نہ ہو تو پھر 440 جاپان جیسے بڑے ترقی یافتہ ملک میں بھی مظالم ہوں گے، اور امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. سرمز میں جو ہو رہا ہے وہ الگ دنیا بہتر جانتی ہے. ان کے بچے بیچارے چھوڑے جاتے ہیں شراب خوروں کے، ان سے مظالم ہو رہے ہیں، ان کی طرف نظر ہی نہیں کرتے یہ لوگ.